امریکہ میں اندر سے آوازیں اٹھ گئیں کہ یہ سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، اور اگر ریزولوشن پاس ہو گئی تو پھر ٹرمپ کو یہ سب روکنا پڑے گا۔ یہ سہولیات جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک ٹکٹس کی ہی ہیں، اور وہی ہمارے کام آ رہی ہوتی ہیں۔ ادروائز ہم یہاں گھروں میں کرایہ دے کے رہتے ہیں، بلز پے کرتے ہیں، جہاں کراچی میں مجھ جیسے پارلیمنٹیرین ہیں وہ وہاں کا بھی کرایہ دیتے ہیں۔ اگر امریکہ نے یہ غلط کام کیا تو ہم اس کے ساتھ نہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پرائم منسٹر نے یا جس نے بھی بریفنگ دینی ہے تو پارلیمنٹ میں آ کے دے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں بلاتے ہیں؟ پاکستان کے پاس کروڈ آئل کے 10 روز کے ذخائر ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے پاس اس کا حل ہے۔ ہماری بارڈر سے ایران سے ملتی ہے اور ہم پورے پاکستان کو تیل سپلائی کر سکتے ہیں۔ جب بھی یہ حالات خراب ہوئے تھے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ حق تھا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ فوری طور پہ لیڈر آف دا پوزیشن پہ پاس آتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اس کے جو خطے پہ جو معاشی اثرات مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کی جو ریزرو ہیں وہ ایک محدود مدت تک موجود ہیں، اس کے حوالے سے متبادل جو آپشن ہیں ان پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو حکومت اس کے حوالے سے مزید کیا حکمت عملی بنانے جا رہی ہے، جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کا اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اراکین پارلیمنٹ سے کہ حکومت نے جو اب تک اقدامات کی ہیں وہ اس سے کس حد تک مطمئن ہے۔ اس ساری صورتحال پر اراکین پارلیمنٹ کی رائے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بٹ صاحب، مجھے سر آج آپ سینٹ میں کافی اگریسو بھی نظر آئے اور آپ بار بار اپوزیشن کو مخاطب کرتے رہے۔ یہ کل والا غصہ تھا کہ کل اپوزیشن آئی نہیں تو اس کا آپ غصہ نکالا، یا ویسے؟ نہیں، دیکھیں، وہ ایک بات ایسی ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں جب آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے، میں نے صرف یہ کہا کہ وہ ایک بل پاس ہوا تھا اس کا نیب کا، اس پہ انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ غلط ہے۔ میں نے کہا بالکل آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اپنی چیزیں بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ آپ میں نے گڑی سے لہرائی کہ وہ نیب، وہ جو توشہ خانہ سے گڑی لی، توشہ خانہ سے چیزیں لینا، وہ کہتے ہیں قانون اگر جائز لیں لیکن آپ اس کو لے کے آگے بیچ دیں، ایک طریقے سے چلیں۔ مراد ہے کہ آپ اپنے لیے استعمال کریں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ گڑی انہوں نے جعلی رسیدیں بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے تو پھر بھی اس پہ کوشچن نہیں تھا، لیکن وہ دبئی والا بندہ کہتا ہے یہ گڑی میں نے خریدی ہے، یہ وہ گڑی ہے کہ نہیں، تو یہ امبیرسمنٹ ہے۔ تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں توشہ خانہ والا معاملہ چلتا رہا، آپ نے آج سینٹ میں بھی یہ جو اس والا ایران اور اسرائیل والا چل رہا ہے، کل ان کیمرہ بریفنگ بھی ہوئی، جو بریفنگ دی گئی اس سے آپ مطمئن ہیں؟ حکومت کی پلاننگ سے مطمئن ہیں؟ آپ حکومتی ممبر ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مینج کر لے گی؟ دیکھیں، وہ ایک بات پھر میں کہوں، یہ جو پی ٹی آئی دعوے کرتی ہے یہ پاکستان کی حمایت میں کبھی بولیں گے بھی کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کل کی جو میٹنگ تھی نیشنل سیکورٹی پلان کی، اس میں اپوزیشن کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں، ان کو بلاتے رہے، کیونکہ اب ان کو انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی بہتری۔ جب پاکستان کی بہتری ہوتی ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ قوم کو پتہ ہے، ان کو آنا چاہیے تھا۔ اور وہ ڈار صاحب نے ادھر سینٹ میں اس دن کھڑے ہو کے پوری بریفنگ دی ہر چیز کی کہ کیسے ہوا۔ ہم نے کنڈیم بھی کیا کہ جو امریکہ نے کیا، ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، لیکن ایران کو ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ باقی جو اس کا حق ہے کہ وہ اگر کوئی امریکن وہاں بنے ہوئے ہیں نا ان کے پوائنٹ، ان پہ وہ حملہ کر رہا ہے، ٹھیک کرے۔ لیکن جب سعودیہ پہ ایسے بات ہوئی تو پاکستان نے کیٹیگرلی ایران کو کہا کہ بھائی آپ ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، آپ اس جگہ یہ کام دوبارہ نہ کریں، اور ایران نے ہماری بات مانی، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ایران کے ساتھ جو ہوا، سب مسلمان اکٹھے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے انتخاب مشکل ہو گیا، ایران، خلیج یا پھر امریکہ، تو اس کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ ہم اپنے بھائی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمانوں پہ کوئی بھی آئے۔ دیکھیں نا، یہ جو ہوا کہ ایک پروسیجر چلا کہ امریکہ نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں دنیا میں، پاکستان کا دیکھیں اب وہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے، نیوکلیئر پاور ہے، کہ ہم امن کے لیے ہماری ایک اہمیت ہے کہ ہم نے کہا اکٹھے ہو کے جو مسلمانوں پہ ظلم آ گیا اس کو روکیں۔ اگر امریکہ نے یہ غلط کام کیا تو ہم اس کے ساتھ نہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران خود کہہ رہا ہے کہ جتنا پاکستان نے اچھا کردار ادا کیا اور ہمیں یہی کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی خطے میں امن لانا بڑا ضروری ہے، پاکستان اس میں اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ حکومت نے اب ان کیمرہ سیشن کی بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پالیسی ٹھیک ہے، اور کیا پی ٹی آئی وہ ان کیمرہ سیشن اٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں، ہماری تو دو باتیں تھیں۔ ایک تو نمبر 1 یہ تھا کہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی ہونی چاہیے۔ اگر پرائم منسٹر نے یا جس نے بھی بریفنگ دینی ہے تو پارلیمنٹ میں آ کے دے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں بلاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ صرف 2-4 سلیکٹ لوگوں کو نہیں، آپ زیادہ لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو دیں بریفنگ۔
تو میرے خیال میں تو ہماری جو باتیں تھی خان صاحب کی ملاقات کی تھی تو وہ تو پارلیمنٹ ہاؤس کے بریفنگ کے حوالے سے تو ہو گئی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. حکومت نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی تھی, پی ٹی آئی نے شرکت نہ کر قومی مفاد کو ٹھیس پہنچائی, وہ ہر بار ایسا کرتے ہیں. تو حکومت کا یہ رسپانس تھا آج اور کل بھی. دیکھیں حکومت کا تو یہ ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے. جب انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اس وقت بھی ہم نے نیشنل سولیڈیرٹی کے تحت ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, ابھی بھی کریں گے. پاکستان کے لیے کوئی ہم مطلب پیچھے نہیں ہٹیں گے, کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن جو یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک طرف آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کی ملاقات ابھی تک نہیں کراتے, یا ان کی رپورٹس بھی ابھی تک نہیں دیتے, یا فیملی کی ملاقات نہیں کراتے. تو اس میں کون سا کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ یہ آپ نہیں کرا سکتے؟ اگر اتنے سیریس ہوتے تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی نواز شریف استعفیٰ دے دے یا کوئی فلانا یہ کر لے. ہم تو کوئی بڑی ڈیمانڈ سے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف ایک جینون چیز ہے جو ہر ایک قیدی کا حق ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح اس خطے کے معاشی حالات بننے جا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی ہونا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی اس حوالے سے جو پالیسی ہے کوئی بہتر ہے, یا حکومت اس میں سنجیدہ ہے, یا حکومت جو اسٹیپ لینے جا رہی ہے وہ کچھ بہتر ہوں گے؟ دیکھیں حکومت کا تو ابھی تک فی الحال ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پلان کیا ہے. ایک طرف افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے, دوسری طرف یہ ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے وہ ہے, تیسری طرف یہ بورڈ آف پیس کا مسئلہ ہے. تو ابھی تک تو حکومت نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ان کا پلان کیا ہے. تو جب شیئر کریں گے پھر اس کے بعد ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. کیونکہ وہ تو ابھی اپنی مرضی سے لگے ہوئے ہیں, بادشاہت ہے, نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں. تو وہ تو اپنی مرضی سے لگے ہوئے, اس طرح تو کام نہیں چلتا. جو آپ کی حکومت ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا دباؤ آتا ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو ابھی ہونے جا رہا ہے تو کیا حکومت کی کیپیسٹی ہے کہ یہ دباؤ برداشت کر لے گی؟ دیکھیں جی, ہمیں بریف کیا گیا تھا کل اسٹینڈنگ کمیٹی فنانس میں کہ پاکستان کے پاس کروڈ آئل کے 10 روز کے ذخائر ہیں. اس کے بعد ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ ہم کروڈ آئل سے پٹرول بنا سکیں, اور جو پٹرولیم اور ڈیزل کے ذخائر ہیں وہ 28 دن کے ہیں. تو میرے خیال میں مارچ کے آخر تک ہمارے ذخائر ختم ہوں گے. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ہم بلوچستان کے لوگوں کے پاس اس کا حل ہے. ہماری بارڈر سے ایران سے ملتی ہے اور ہم پورے پاکستان کو تیل سپلائی کر سکتے ہیں. ایران کے تو حالات خراب ہے نا, ایران کے حالات خراب ہے, مگر ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ وہ سپلائی رہے. بہرحال یہ تو مذاق میں کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑی ایک تشویشناک بات ہے. 10 دن کی بات کی اور 28 دن کی بات کی, کہ 10 دن تو لگتا ہے کہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 10 دن بہت ہیں, پتہ نہیں کہاں پائیں گے 10 دن. نہیں, دیکھیں جی, ہمیں خواب غفلت میں نہیں ہونا چاہیے. 10 دن ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ نہیں پڑے گا, اور 28 دن بھی گزر جائیں گے. ہمیں متبادل انتظامات کرنا پڑے گا, ورنہ یہاں پر آپ سمجھیں کہ انارکی کی صورتحال بن جائے گی. اگر عوام میں بھی بے چینی, اور دیکھیں ہمارا ڈیفنس کا سارو دار و مدار ان چیزوں پر ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارے دشمن منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بہت سنجیدگی والا معاملہ ہے. سرکاری ملازمین کے لیے ہوم فار ورک کی بھی تجویز ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کریں, فیول کی بچت ہو. دیکھیں یہ چھوٹے موٹے کریں گے اس سے تھوڑے بہت فیول کے, مگر پھر بھی 28 دن میں ختم ہونا, 28 کی بجائے اگر وہ 30 دن میں یا 32 دنوں میں ختم ہوگا, اس کے لیے ہمیں کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم کم از کم 10-15 دن کے بعد ہماری سپلائی لائن بحال ہو جائے اور ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچایا جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دنیش کمار موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو اور حکومت کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا, کیونکہ اگر 10 دن کے کروڈ آئل کے ذخائر موجود ہیں یا 28 دن کے ان کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر موجود ہیں تو یہ بہت کم ہیں, اور یہ دن بھی گزر جائیں گے. لیکن اس کے لیے جو نیکسٹ سپلائی لائن ہے اس کی بحالی کے حوالے سے اقدامات کرنی ہوں گی. یہ دنیش کمار جو کہ حکومتی جماعت کے رکن ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو اس حوالے سے سنجیدہ لینا چاہیے. جو اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں اس کو ذکر کیا کہ وہاں سے بھی سپلائی لائن بہتر ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کے رکن پارلیمنٹرین موجود ہیں سنورا خان مسیح, ان سے جانتے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا رکھتے ہیں. بڑے آپ کو پتہ ہے افسوسناک لمحات ہیں. دنیا جو ہے وہ پوری, خاص کر جو ہمارا یہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے حالات, اور آپ کو جو پتہ ہے ایران کے ساتھ جو ہے اسرائیل اور امریکہ نے جو اس پہ دھاوا بھولا ہوا ہے جی, کہ خود مختاری کو چیلنج کیا ہے. بہت بڑے چیلنجز حالات ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کل جو انہوں نے بلائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹری لیڈرز کی, تو ہمارا نقطہ نگاہ یہ تھا
کہ یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں, آپ ان کو ان ہاؤس کیمرہ جو ہے وہ ان کو آپ بریف کریں, ان کو اعتماد میں لیں. وہ عوام کے نمائندے ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کیا پالیسیز بنانی ہے. اس کی بجائے آپ سلیکٹڈ لوگوں کو بلائیں, تو سلیکٹڈ لوگ جو یہ نہیں ہے کہ وہ تمام کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کا آج رزلٹ یہ نکلا ہے کہ عاصم نصیر طاہر نے ابھی پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو سنجیدہ نہیں ہے, وہ قومی مسائل پر نہیں بیٹھتی, تو وہ یہ نیب ترمیمی بل پر کیا اعتراض کریں؟ اس میں ہم بالکل جی, ہم جو نیشنل کاز ہے بالکل ہمارے لیے وہ بڑا ہی انتہائی اہم ہوتا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوتی. ہم اپنی پالیٹکس کو سامنے نہیں رکھتے, ہم اپنے ذاتی مفادات کو سامنے نہیں رکھتے. ہم پاکستان کا کوئی کاز بھی ہوتی ہے, یہ سوچنے والی بات بھی نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. اس میں تو کوئی دو رائے. انڈیا کے ساتھ آپ نے دیکھا, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہمیں گولیاں ماری گئیں, ہمارا جو ہے اسپیشل سیٹ کا مینڈیٹ چھینا گیا, لیکن ہم نے بیہیو کیا, وہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا. وہ ہم پاکستانی ہیں, وہ ہمارا ہر پاکستانی کا یہ حق ہے. اس کے لیے ہمارے بچے کٹنے کو تیار ہے, ہماری ہر چیز قربان ہے. تو یہ حکومت جو ہے اصل میں گیند ان کے کورٹ میں ہوتی ہے, وہ کچھ جیسچر شو کرتے. یہ جب بھی یہ حالات خراب ہوئے تھے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ حق تھا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ فوری طور پہ لیڈر آف دا پوزیشن پہ پاس آتے, ان کو اعتماد میں لیتے. میڈم, جس طرح آج پارلیمنٹ کا اجلاس نیشنل اسمبلی کا چلتا رہا, اور گزشتہ دنوں میں آپ کی ایک اسپیچ بھی کافی وائرل ہوئی ہے, اور جس میں آپ اسپیچ کر رہی تھی اس میں کافی جذباتی بھی آپ نظر آئی تھی. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کی سنجیدگی, کیونکہ آپ بھی اتحادی جماعت حکومت کا حصہ بھی ہیں, کس حد تک ہے؟ اگر مہنگائی کا جین بے قابو ہوتا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو کیا پارلیمنٹرین بھی اس کے لیے تیار ہیں اور عوام بھی ان کو بھی تیار ہونا چاہیے؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ مسلط ہو رہی ہے ہم لوگوں پہ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پورا جو خطہ ہے وہ اس پہ مسلط کیا جا رہا ہے معاملہ. اور اب اس کے باوجود کہ امریکہ میں اندر سے آوازیں اٹھ گئیں کہ یہ سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہے, اور اگر ریزولوشن پاس ہو گئی تو پھر ٹرمپ کو یہ سب روکنا پڑے گا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک اکیلا شخص اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی حکومت کو بائی پاس کر کے اور خود فیصلے لے. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. ایک اکیلا شخص جو ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کر لے, اور اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے, اور آئندہ جو ہماری ظاہر ہے کہ بڑے مسائل آئیں گے ہم سب کو. تو عوام اور ہم سب جو ہے نا ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو حالات ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جھوٹی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ اسپین نے جو ہے وہ حامی بھر لی, اسپین نے کہا ہم نے نہیں بھری. اسی طرح جو سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے اس میں بھی ہم نے سنا ہے کہ انہی کے جاسوس پکڑے گئے ہیں جو کہ وہاں پہ لوگوں کر رہے تھے. تو یہ ایک کیوس پھیلا کر اور کسی گھنٹہ مہم تو جاری ہے. میں لاسٹ میں جاننا چاہوں گا, اگر مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے, تو پارلیمنٹیرین بھی اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے, مہنگائی میں جو اضافہ ہے وہ گورنمنٹ کی چاہت پہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ نے ایک کوشش کی ہے 1.5 سال سے کہ جو انٹرنیشنلی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو اپنے ملک میں اس نے ایک آگے بڑھنے نہیں دیا ہے, لیکن اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تو پہلے بھی نہیں ہے. تو اب جو میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کو جو سہولیات ملی ہوئی ہیں, ان کو اساس نہیں کہتا, سہولیات کہتا ہوں, تو ان میں بھی کچھ وہ کمی کریں گے؟ یہ سہولیات جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک ٹکٹس کی ہی ہیں, اور وہی ہمارے کام آ رہی ہوتی ہیں. ادروائز ہم یہاں گھروں میں کرایہ دے کے رہتے ہیں, بلز پے کرتے ہیں. جہاں کراچی میں مجھ جیسے پارلیمنٹیرین ہیں وہ وہاں کا بھی کرایہ دیتے ہیں, وہاں پہ بھی بل پے کرتے ہیں. تو ہم تو بہت ہی مشکل میں ہی رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بھی صورتحال آئے گی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے, ہمارے ملک کا معاملہ ہے. تھینک یو میڈم. اس وجہ سے شلیل رضا صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جو تعاون کریں گے جس طرح کی بھی صورتحال ہوئی, اور اس وجہ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے مزید اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس کو عوام کو بھی تیار ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹرین بھی ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ شروع نہیں ہوئی بلکہ مسلط کی گئی ہے, اور ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ امریکن کی جو پارلیمنٹ ہے, وہاں کی جو کانگریس ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کس کی جانب سے ہوئی, اور باقی ممالک بھی ابھی اس میں فریق تو بنتے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے رکے گا. تو یہ جو آج کی ساری صورتحال تھی, ہم نے کوشش کی کہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے تفصیلی گفتگو کریں. ابھی اجلاس سیشن ختم ہوا ہے, یہ اس وقت مناظر ہیں, اگر اسماعیل دکھا سکیں تو یہاں پر مختلف پارلیمنٹرین موجود ہیں اور وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. نیشنل اسمبلی میں جو گفتگو ہوئی اس کے بعد یہ باہر نکلے ہیں اور اب یہ رائے دے رہے ہیں. تو آج کی یہ تمام تر صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. تو آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.